پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو انتہائی خوبصورت نصیحتیں فرمائیں کہ جن نصیحتوں کو خداوند کریم نے قرآن مجید کی آیات قرار دیا۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت خداوند کریم نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے نہ پھلاؤ۔ گویا یہ ایک اظہار تکبر ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ ہو، اپنا منہ مت پھلا کے پھرو کہ تم یہ سمجھو کہ تم کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیز ہو اور جو دوسرے سارے ہیں وہ سب کے سب حقیر ہیں۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو زمین پر جو ہے وہ اترا کے نہ چلو، یعنی جب تم زمین پر چل رہے ہو تو تمہاری جو چال ہے وہ تکبرانہ چال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری جو چال ہے وہ تواضعانہ ہونی چاہیے۔ تواضع کو اختیار کرو۔ تکبر کے مقابلے میں جو صفت ہے وہ تواضع ہے۔ تواضع سے مراد یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ انسان کے طریقے سے پیش آئے اور لوگوں کو حقیر نہ جانے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے حقیر سمجھے۔ انسان یہ سمجھے کہ ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، جو بھی میرے پر سے گزر رہا ہے، اور میں جو ہے وہ اس سے پستر ہوں اعمال کے اعتبار سے۔ اس کو تواضع کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ دیکھو اپنا گال لوگوں کے لیے نہ پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کر زمین پر اترا کر نہ چلو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کیونکہ سب سے بڑی علت اس میں یہ ہے کہ خداوند کریم کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو زمین پر اترا کے چلتا ہے اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہو، یعنی جس کی چال تکبرانہ ہو، جس کا انداز تکبرانہ ہو، جس کی گفتگو تکبرانہ ہو۔ خداوند کریم ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ تکبر فقط خداوند کریم کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ وہ خداوند کریم جو کہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ خداوند کریم جو کہ قادر علی الاطلاق ہے، قادر مطلق ہے، وہ خداوند کریم جو رزق دینے والا ہے، جو خلق کرنے والا ہے، جس کے لیے کبریائی ہے، اس کی ذات کو زیب دیتا ہے کہ وہ کبر، بڑائی کو اختیار کرے۔ اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے بڑائی کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور دوسرے کو پست سمجھے۔ در حقیقت تکبر کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبر ان تغمس الناس وتصفح الحق، کبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو، کسی بھی شخص کو حقیر جانو، یہ کبر ہے۔ اگرچہ کہ تمہارا ایکٹ، تمہارا عمل تکبرانہ نہ ہو، فقط یہ سوچنا، یہ خیال تمہارے دل میں آ جانا کہ فلاں شخص جو ہے وہ حقیر ہے اور میں جو ہے وہ عالی ہوں، کہا یہی تکبر ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ تکبر کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان تکبر اختیار کرتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلۃ یجدها فی نفسہ، کوئی شخص بھی تکبر اور جبر کو اختیار نہیں کرتا، یعنی بڑائی کو اختیار نہیں کرتا، مگر یہ کہ ایک ذلت کو اپنے نفس میں پاتا ہے۔ یعنی تکبر کرنے والا شخص ہمیشہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ گویا وہ یہ احساس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کچھ نہیں ہے کہ ڈھانپنے کے لیے وہ تکبر اختیار کرتا ہے۔ لہذا تکبر کرنے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، بلکہ وہ شخص فقیر ہے، وہ شخص مرض میں مبتلا ہے۔ اور اس کا مرض کیا ہے؟ اس کا مرض احساس کمتری ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے، لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر بڑائی جھاڑے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے بڑا بن سکے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تکبر کا جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ احساس کمتری ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ وقصد فی مشیتک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ دیکھو اے میرے بیٹے جب تم زمین پر چلو تو اپنے چلنے کے انداز میں اعتدال اختیار کرو، یعنی نہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے چلو، نہ بہت زیادہ سلو چلو، بلکہ ایک اعتدال، درمیانہ طریقے سے، درمیانہ رفتار میں جس طریقے سے چلا جاتا ہے اس طریقے سے چلو۔
وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور ہمیشہ اپنی آواز کو نیچی رکھو، کیونکہ جو آوازوں میں سب سے بری اور ناپسند آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گویا حضرت لقمان نے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے یا بلند آواز سے گفتگو کر کے لوگوں پر کچھ جھاڑنا چاہتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ کہا کہ اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گدھا بھی زور زور سے چلاتا ہے، گدھے کی آواز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ کا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بہت زیادہ چلا کر بول رہا ہے تو گویا وہ ایک گدھا ہے جو ہنہلا رہا ہے اور چلا کر لوگوں پر برتری جتلانا چاہتا ہے۔ ان آیات میں حضرت لقمان نے پہلے اپنے بیٹے کو عقائد کی طرف اشارہ کیا، یعنی عقائد کی نصیحتیں کی۔ عقائد کے بعد پھر جو دین میں اہم ترین جز تھے، اہم ترین ارکان تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، نماز پڑھو، عمل بالمعروف نہی عن المنکر قائم کرو اور صبر کرو۔ اور پھر اس کے بعد آخر کی یہ 2 آیتوں میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ اخلاقی نصیحتیں کی۔ اخلاقی نصیحتیں کیا تھیں کہ دیکھو تکبرانہ انداز نہ اپناؤ، اترا کر نہ چلو، اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد